بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے تھے، جس میں سے پچھلی نشست میں ہم نے پہلی چیز پر بات کی تھی جو سب سے اہم بھی ہے، باقی چیزیں بھی اہم ہیں، اس میں غذا کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ غذا کے حوالے سے ہم نے بات کر لی تھی، غذا حلال ہو اور طیب ہو۔ اگر آپ طیب کھائیں گے تو آپ کی شخصیت طیب بنے گی، اگر آپ خبیث کھائیں گے تو ہماری طبیعت خبیث بنے گی۔ طیب تین چیزوں کا نام ہوتا ہے، چیز نیچرل ہو، قدرتی ہو، غذائیت اس کے اندر ہو، اور وہ جسم کے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ جس کی بڑی مثال ہم نے پھل دیکھے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے پھل مانگے تھے، جنت میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا رزق رکھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب اور دودھ میں سے دودھ کا انتخاب کیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اگر آپ شراب کا انتخاب کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ امت کو ہم نے دیکھا کہ آج یہ خالص چیز کو چھوڑ کر خود جانتے بوجھتے خرید کر ایک ان نیچرل چیزیں جو کہ طیب نہیں ہیں، خبیث ہیں، ان چیزوں کو خریدتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ طیب غذا سے دوری کے تین اسباب ہم نے بات کی تھی۔ لذت، یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے ہم لگ گئے، سہولت پسند ہو گئے، اور عجلت پسند جو کہ شیطان کا وصف ہے، العجلۃ من الشیطان، ہمارے اندر جلدی آ گئی، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے، سہولت کے ساتھ چاہیے اور ٹیسٹی چاہیے، اس وجہ سے ہم طیب غذا سے دور ہو گئے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کھانے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ان پروسیسڈ ہوتے ہیں جو کہ خالص نیچرل ہوتے ہیں، اور ایک پروسیسڈ ہوتے ہیں۔ پھر پروسیسڈ کے بعد ایک الٹرا پروسیسڈ فوڈ ہوتی ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے، ہمارے نفسیات کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کی ہماری شخصیت پر بھی اثر ہوتا ہے، جیسی خوراک ہوگی ویسا انسان ہوگا، ویسا مزاج ہوگا، ویسی نفسیات ہوں گی۔ اور اگر ہم الٹرا پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں تو 14 دنوں کے اندر ہمارا 1 کلو وزن بڑھتا ہے، 1 ماہ کے اندر 2 کلو وزن بڑھتا ہے، 1 سال کے اندر 24 کلو وزن انسان کا بڑھ جاتا ہے اگر وہ الٹرا پروسیسڈ فوڈ کھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے بچوں کے اندر، نئی جنریشن کے اندر ہم موٹاپا دیکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے فطرتی ماحول کے حوالے سے۔ دوسرا ہمارا جو پوائنٹ ہے دیہات کے اندر زندگی گزارنے کا سبب، وہ ہے فطرتی ماحول۔ انسان فطرت کے قریب رہتے ہیں، دیہی ماحول کہتے ہی اس کو ہے، دیہات جو فطرت کے قریب ہوتے ہیں۔ وہاں کھیت ہوتے ہیں، وہاں باغات ہوتے ہیں، کچے گھر ہوتے ہیں، مٹی کے اوپر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ آپ احباب اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ فطرتی ماحول ہوتا ہے۔ اور جب آپ فطرت کے پاس رہتے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے فطرت سے؟ آپ فطرت کو قریب سے دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن جب آپ فطرت سے دور ہوتے ہیں، اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ چیز ہے جو اللہ میڈ ہے، اللہ نے بنائی ہے، جیسے دودھ ہے اللہ نے بنایا، جانور ہے اللہ نے بنایا ہے۔ ایک ہے جو مین میڈ چیزیں ہیں، جیسے موٹر سائیکل، یہ مین میں انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ گاڑی انسان کی بنائی ہوئی، سواری ہے، ایک سواری وہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے۔ ایک سواری وہ ہے جو انسان نے بنائی ہے۔ جب آپ انسان کی بنائی ہوئی سواری استعمال کرتے ہیں، آپ اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، آپ کو گاڑی کے فیچرز کا پتہ ہوتا ہے، اس گاڑی کے کیا فنکشن ہیں، اس ماڈل کے اندر کون سی نئی چیز ہے۔ لیکن آپ کو یہ نہیں پتا گھوڑے کے کیا کمالات ہیں، اونٹ کے کیا کمالات ہیں، دودھ کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے۔ لیکن ہمیں پیپسی کا پتا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ الغرض انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کو معلومات ہوتی ہے۔ آپ اور میں جس جگہ پر بیٹھے ہیں، یہاں اکثر چیزیں ہمارے ارد گرد مین میڈ چیزیں ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی۔ قالین انسانوں کا بنایا ہوا، ٹھیک ہے، یہ کرسیاں انسانوں کی ہیں، یہ کمپیوٹر، یہ موبائل، یہ سب کچھ انسانوں کے۔ یہ پتھر آپ کو نظر آئے گا، یہ اللہ کا بنایا ہوا پتھر ہے، لگایا انسانوں نے، بنایا اللہ کا ہے۔ لیکن ہم فطرت سے ذرا دور ہیں، یہاں ہمیں خالص ہوا بھی نہیں مل رہی، خالص ہوا جسے ہم کہتے ہیں نا فطرتی ہوا، وہ بھی ہمیں میسر نہیں ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر رہیں گے تو آپ کو اللہ یاد آئے گا، آپ اللہ کو یاد کریں گے۔ یہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا،
یہ ستارے آسمان پر کس نے جڑے ہیں؟ یہ اللہ نے جڑے ہیں. لیکن جب آپ سیلنگ والی چھت کے نیچے سوئیں گے جس کے اندر مصنوعی طرح کی لائٹنگ ہوگی تو آپ سیلنگ بنانے والے اور اس کی ڈیزائننگ کرنے والے ڈیزائنر کو آپ ذہن میں لے کر آئیں گے. ٹھنڈی ہوا چلی، بارش آئی، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. جب ہم اے سی چلا کر بیٹھتے ہیں تو ہم اے سی والے کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر ہے یار تو اے سی بنا چھڑیا، نہیں تو گرمی پتہ نہیں ساڑا کی ہونا سی. جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں نا، آپ اس کی خصوصیات پر غور بھی کرتے ہیں اور پھر بنانے والے پر آپ کی توجہ پہنچ جاتی ہے کہ یار بنانے والے نے بڑی کمال چیز بنائی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ افلا ينظرون الى الابل. لوگوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا ہم نے کیسے بنایا اس کو. اونٹ کو آپ کے علم میں ہے عرب والوں کی سب سے قیمتی سواری کون سی تھی؟ اونٹ، جسے ہم صحرا کا جہاز کہتے ہیں. جتنا مرضی سامان لاد دو اس کے اوپر، صحرا کی گرمی کے اندر وہ جانے والا، پانی اپنے پیٹ کے اندر کئی کئی دن سٹور کرنے والا، بھوکا پیاسا چلنے والا. تم نے غور نہیں کیا ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ. آسمان کو دیکھو، آسمان کی بلندیاں دیکھو کیسے بغیر ستون کے ہم نے اسے بلند کر دیا، کھڑا کر دیا. وَإِلَى الْأَرْضِ. زمین کو دیکھو، زمین کے پہاڑ، زمین کے دریا، زمین کے پانی، زمین کی خشکیاں، زمین کے جنگلات، یہ صحرا کیسے ہم نے بنائے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور ان پہاڑوں کو دیکھو، رنگ برنگے پہاڑ، مختلف قسم کے پہاڑ ہم نے بنا دیے. یہ چاروں چیزیں اللہ میڈ ہیں کہ مین میڈ ہیں؟ اللہ میڈ، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں. اور عرب ان چاروں چیزوں کا قریب سے مشاہدہ کیا کرتے تھے. وہ رات کو نیویگیشن کے لیے موبائل سے میپ کی لوکیشن نہیں لگاتے تھے، وہ ستاروں کو دیکھ کر راستہ طے کرتے تھے. الی السماء. آسمان کے ستاروں کو دیکھو. وہ سواری کے لیے اونٹ استعمال کیا کرتے تھے. وہ پہاڑی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، مکہ آپ کو پتا ہے پہاڑ ہے، وہ پہاڑوں کو دیکھا کرتے تھے. اب جس ماحول میں آپ رہیں گے اسی کو دیکھیں گے نا. لیکن میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، نہ ہم اونٹ کو دیکھتے ہیں نہ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں پورا سال، کیونکہ ہم کمروں کے اندر سوتے ہیں، گھروں کے اندر کمروں میں سوتے ہیں، صحن میں ہم نہیں سوتے. کہ پہلے والد بچے سے کہتا تھا ستارے گنو، بچے ستارے گنتے تھے، یہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی ان کے لیے، وہ گنتی کرتے کرتے سو جایا کرتے تھے. آج ہمارے بچے ستارے نہیں دیکھتے، آسمان کا مشاہدہ نہیں کرتے. چاند 14ویں کا چاند سمجھانا پڑتا ہے، البدر کسے کہتے ہیں، کبھی دیکھا ہے، کبھی مشاہدہ کیا ہے. اور پھر آپ جتنے ترقی یافتہ شہر کے اندر جاتے رہیں گے آسمان دھندلا ہوتا چلا جائے گا آپ کو ستارے نظر ہی نہیں آئیں گے. اسی طرح زمین ہے، اسی طرح پہاڑ ہیں. ہم فطرت کے قریب نہیں ہیں. دیہاتی ماحول فطرت کے قریب ہوتا ہے. جب انسان فطرت کے قریب رہتا ہے وہ فطرت پر غور کرتا ہے. آپ کے علم میں قرآن مجید کی آیت اللہ فرماتے ہیں کیسے ہم نے بھینس کے یا گائے کے پیٹ کے اندر جہاں خون ہے اور گوبر ہے، ان خون اور گوبر کے درمیان سے ہم نے سفید، صاف، شفاف، خالص دودھ نکالا ہے. سمجھا کے دکھائیں کسی بچے کو، اسے تو پتہ ہی نہیں گوبر کیا چیز ہوتی ہے. اس نے تو کبھی پاتھیاں لگاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، تھاپیاں لگاتے ہوئے کیا ہوتا ہے وہ تھاپیاں ہیں. قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جس کو آپ غیر فطرتی ماحول میں رہتے ہوئے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتے. میں پچھلے دنوں سورہ نور پڑھا رہا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. اللہ نے نور کی مثال دی کہ جیسے ایک طاق ہوتا ہے، اس طاق کے اندر المصباح ایک چراغ ہوتا ہے. وہ چراغ جو ہے وہ فی زجاجہ، وہ ایک شیشے کے اندر بند ہوتا ہے. اب یہ چراغ کسی بچے کو سمجھانا جس نے آنکھ کھولی تھی ان لائٹوں کے اندر اور سولر کے اندر، جسے پتا نہیں بجلی بھی جاتی ہے کہ نہیں جاتی، اسے کیا پتا چراغ کیا ہوتا ہے، چراغ کے اندر کون سا تیل ڈلتا ہے، کیسا ہوتا ہے. ہم نے بھی اپنی زندگی میں آخری مرتبہ لالٹین دیکھی ہے،
چراغ مزاروں وغیرہ پر ہی آپ کو نظر آتے ہیں چراغ پڑے ہوئے. طاق کیا ہوتا ہے؟ مشکات کسے کہتے ہیں؟ مجھے خود نہ سمجھ آئی مشکات کیا ہوتا ہے، طاق کسے کہتے ہیں. میں نے بھی اس کو سرچ کیا کہ طاق کیا ہوتی ہے، پھر وہ سمجھ آئی کہ دیواروں کے اندر ایک چھوٹا سا جگہ بنائی ہوتی تھی جس کے اندر چراغ رکھا جاتا تھا تاکہ اس کی روشنی جو ہے وہ پیچھے بھی نہ جائے، سائڈوں سے منعکس ہو کر سیدھی آئے کمرے کے اندر. وہ طاق ہوتا ہے. آپ کے اور میرے گھروں میں طاق نہیں ہے. آج کل ہمارے جو طاق بیٹھکوں میں بنے ہوتے ہیں وہ ہم نے ڈیکوریشن پیس رکھنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، اس میں ہم ڈیکوریشن پیس رکھتے ہیں. وہ طاق سمجھانا مشکل ہے، یہ اسی لیے سلائڈیں لگائی جاتی ہیں تاکہ یار کو سمجھ لو یار یہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ مشکات ہی نہیں سمجھ آ رہا، اس کا چراغ نہیں سمجھ آ رہا، چراغ کی روشنی سمجھ نہیں آ رہی. وہ جو شیشہ ہے وہ لالٹین ہے، جس نے لالٹین نہیں دیکھی اسے کیسے سمجھائیں گے آپ؟ وہ ساری مثال سمجھنے کے لیے ایک پورا دماغ چاہیے آپ کو سورہ نور کی مثال سمجھنے کے لیے. تو فطرتی ماحول کے اندر رہتے ہوئے انسان ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی خلقت کے اندر، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا چڑھنا. اللہ اکبر. ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں ہم رات کی ابتدا کو نہیں دیکھ پا رہے، ہم دن کی ابتدا کو نہیں دیکھ پا رہے. آپ کبھی اپنے بچوں سے پوچھے گا بیٹا طلوع آفتاب دیکھے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ جتنے دن قرآن کھولے ہو گئے ہیں اتنے ہی دن طلوع آفتاب دیکھے بھی ہو گئے ہمیں. ہم نے رمضان میں طلوع آفتاب دیکھا تھا، شاید اگر کسی نے دیکھا سحری کھا کے سویا نہیں تو، اور رمضان میں قرآن کھولا تھا ہم نے. طلوع آفتاب کا منظر، سورج طلوع ہوتا ہوا کس نے دیکھا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. واختلاف اللیل، سورج ڈوبتا ہوا کس نے دیکھا ہے؟ ہمارے بچے 4 بجے اکیڈمی جاتے ہیں، 7:30 بجے اکیڈمی سے نکلتے ہیں جب سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے. روشنی میں جاتے ہیں، اندھیرے میں باہر نکلتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں سورج غروب کیا ہوتا ہے. آپ مسجدوں کی اذانیں بند کر دیں، ہم روزہ رکھ نہیں سکتے، ہم روزہ کھولنے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں روزہ کھولنا کیسے. ہم فطرت سے دور ہیں، ہم الارم کی زندگی اور گزار رہے ہیں اور ہم سائرنوں کی اور اذانوں کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے کہا مومن ایسے ہوتے ہیں جو آسمان و زمین کی خلقت میں غور کرتے ہیں، رات و دن کی خلقت میں غور کرتے ہیں. والفلک التی تجری فی البحر، کشتیوں کا سمندروں کے اندر چلنا اس پر غور کرتے ہیں. اور جو ہم نے آسمان سے مما پانی جو ہے بارش برسائی ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، جس سے زمین کو ہم مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں. لیں جی کس نے دیکھا ہے مردہ زمین کو زندہ ہوتے ہوئے؟ فاحیا بہ الارض، اللہ کہتے ہیں ہم پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. ہم نے یہ ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا، ہم نے یہ مشاہدہ نہیں کیا ہوا. آپ جو بزرگ بیٹھے انہوں نے کیا ہوگا، پر ہماری نئی جنریشن نے نہیں دیکھا کس طرح بنجر زمین زندہ ہوتی ہے. وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح، آندھیاں کیسے ہم چلاتے ہیں، والسحاب، بادل ہم کیسے لے کر آتے ہیں، المسخر بین السماء والارض، جو آسمان و زمین کے درمیان میں ٹہل رہے ہیں، چل رہے ہیں. ان سب چیزوں پر یہ غور کرتے ہیں. سورہ آل عمران کا آخری سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع آپ نکال لیں، مومن کا وصف ہے، مومن ان چیزوں پہ غور کرتا ہے، وہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، اس کا اللہ کا تعارف بڑھتا ہے اس سے. لیکن جیسے جیسے ہم فطرتی ماحول سے دور ہوتے ہیں اللہ کا تعارف کم ہو جاتا ہے. ہمیں لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں تو پتہ ہے کیسی ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں. فطرت کے قریب جو انسان رہتا ہے نا، اس کا مزاج تحمل مزاج ہوتا ہے، اس کے مزاج میں جلدی نہیں ہوتی، کیونکہ فطرت جو ہے وہ آپ کو سکھاتی ہے، دکھاتی ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. سورج فوراً نہیں نکل جاتا، وقت لیتا ہے، پھر وہ چڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر وہ غروب ہوتا ہے. یہ پورا ایک پروسیجر. اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمانوں و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. کن کہہ کر اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ کن کہہ کر 6 دنوں میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. آپ بیج لگاتے ہیں فوراً درخت نہیں اگ جاتا، ایک وقت لیتا ہے، آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یہ اگے گا، پھر اس کے اوپر پھل لگے گا، پھر وہ پھل پکے گا. اور ہمارے اتنے جلد پر اتنی اجرت پسندی ہے، شہر میں آپ کو درخت لگا دیں اب بچے پھل لگن ہی نہیں دیں دے کچا ہی اتار کے کھائی جائیں گے، کچا ہی اتار کے کھائی جائیں گے. اتنی جلدی ہے، ہمیں ابھی چاہیے پھل پکا ہوا. لیکن اگر جو فطرت کے قریب رہتا ہے،
جو روز فطرت کا مشاہدہ کرتا ہے. ایک جانور تیار کرنا ہو، بڑا جانور 2 سال میں تیار ہوتا ہے، 2.25 سال میں. چھوٹا جانور 1 سال میں تیار ہوتا ہے. اونٹ 4 سال میں تیار ہوتا ہے، قربانی کے قابل ہوتا ہے. وقت لگتا ہے، لیکن ہمیں جلدی جائے، ہم منڈیوں لو جا کے لاؤ ذبح کرو، کون اتنا انتظار کرے. شہری زندگی ہے نا ہماری، ہم اجرت پسند ہیں، ہمیں جلدی چاہیے ہر چیز. فطرت آپ کو تحمل سکھاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور تحمل اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کا جو اس کائنات کو چلانے کا میکانزم ہے وہ بڑا تحمل والا ہے، بڑا صبر والا ہے. بچے کی پرورش ہوتی ہے، 9 ماہ بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر ہے، بعد میں بچپن سے آہستہ آہستہ وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. اللہ ڈائریکٹ اسے جوان نہیں کر دیتے، پر ہمیں چاہیے ڈائریکٹ جوان، جلدی ہر چیز فوراً ہو جائے. تو پہلی چیز آتی ہے تحمل مزاجی. دوسرا، انسان کا جو امیون سسٹم ہے، مدافعاتی نظام، بیماریوں سے جو لڑنے والا نظام ہے ہمارا، وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، شر میں کمزور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے ہمارے بچے تھوڑا سا گرمی کے اندر نکل جائیں پیٹ درد ہونے لگ جاتا ہے، سر درد ہونے لگ جاتا ہے. او پنڈا نے بچے بھجے پھرتے گرمی دے وچ، بغیر کپڑیاں تو بھجے پھرتے، نالیاں چ نہاندے پھرتے. ہمارے والے کو زکام ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. امیون سسٹم مضبوط نہیں ہے، عادی نہیں ہے ان چیزوں کا. گرمی برداشت نہیں ہوتی، سردی برداشت نہیں ہوتی. تھوڑی سی سردی ہو جائے تو بیمار، تھوڑی سی گرمی ہو جائے تو بیمار. لیکن وہ جو دیہات میں رہنے والا ہے اس کا مدافعاتی نظام مضبوط ہے، اس کا امیون سسٹم مضبوط ہے. اور یہ مشاہدہ ہم نے مدارس میں رہ کر دیکھا ہے. چونکہ ہم بھی شہری ہیں، جو وہاں ہمارے ساتھ مدرسے کے دیہات کے بچے پڑھتے تھے وہ بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے. ان کا جو جسم اور اٹھان بڑی مضبوط ہوا کرتے تھے. دوسری چیز ذہنی صحت کو بہتر بناتی. جو دیہاتی نظام ہے نا، فطرتی ماحول، یا آپ کا جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ وہاں پر پیدا نہیں ہوتے. شہری دنیا نفسیاتی مسائل پیدا کرتی ہے. یہ بڑی تیز دنیا ہے، بڑی فاسٹ ہے. یہاں کہتے ہیں آپ پیچھے رہ جاؤ گے، ریس میں نہیں لگو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے. دیہاتی زندگی ایسی نہیں ہے، فطرتی زندگی ایسی نہیں ہے. وہ پچھلے دنوں میرے ماموں بتا رہے تھے کہ ہمارے دوست ہیں رکشا چلانے والے، وہ 4 بھائی ہیں، چاروں رکشا چلاتے ہیں. رہنے والے صحیح وال کے تھے. کہتے ہیں 2 لاہور چلے گئے، ایک صحیح وال میں، ایک فیصل آباد میں. کہتا ہے میں بھی ٹھیک ہوں، سیول والا اور فیصل آباد والا بھی ابھی حیات ہے، لاہور والے 2 میں اللہ کو چلے گئے. لاہور والے 2 میں اللہ کو چلے گئے. آپ کے علم میں ہوگا پچھلے سال یہ جب فوگ آئی تھی لاہور کے اندر تو خبروں میں کیا چل رہا تھا کہ لاہور کے اوسطاً ہر بندے کی عمر دوسرے شہروں کی وجہ کی بنسبت کم ہے. جتنا آپ کا ماحول پولیوشن ہوتا رہے گا آپ کی عمر کم ہوتی چلی جائے گی. نفسیاتی مسائل بھی بڑھتے چلے جائیں گے آپ کے، اور آپ کی عمر کم ہوتی چلی جائے گی. بڑے شہروں میں عمریں کم ہیں اور گاؤں دیہاتوں میں فطرتی ماحول میں عمریں زیادہ ہوتی ہیں انسان کی. تیسری چیز، نسبتاً فطرتی ماحول میں رہنے والا شخص خوش مزاج ہوتا ہے، وہ خوش رہتا ہے. اور جو اے سی کے کمرے کے اندر بیٹھ کر لیپ ٹاپ لگا کر 12 گھنٹے کام کرتا ہے نا، اس کا مزاج بڑا تند ہوتا ہے، بڑا سخت مزاج ہوتا ہے. وہ خوش نہیں رہتا ہوتا، اس کے اوپر سٹریس ہوتا ہے. ایک سکرین کا سٹریس ہے، پھر ماحول کا سٹریس، اے سی کے اندر رہنے والا، اور ان کی عمریں بھی کم ہو جاتی ہیں. اس لیے فطرتی ماحول میں رہنے کے بہت سارے یہ فوائد ہیں. 2 اہم مقاصد ہم ذہن میں رکھیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ کہا غور و فکر کرو اس کائنات کے اندر. 2 مقاصد اللہ نے بیان کیے ہیں اس کائنات کو فطرتی ماحول میں رہ کر اس کو آبزرو کرنے کے. پہلی چیز، خالق اور مخلوق کا تعلق استوار ہونا. جب ہم خالص چیز لیں گے نا، اللہ کی بنائی ہوئی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ پھل کھانے کو دیا، تو نے یہ دودھ ہمیں دیا. خالص ڈائریکٹ اللہ کا شکر. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی انسان کا شکر ادا کرتے ہیں ہوتا وہ بھی اللہ کا شکر ہی ہے، لیکن وہ انڈائریکٹ ہوتا ہے، بالواسطہ ہوتا ہے، بلا واسطہ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ دودھ پیتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ تو اللہ نے دیا ہے، یہ تو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. بارش آئی ہے، ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آئی، الحمدللہ. تو خالق اور مخلوق کا تعلق بنتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمانوں اور زمین میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں ربنا
ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ یہ آسمان و زمین اور یہ پہاڑ اور یہ دریا اور یہ سمندر اللہ تو نے باطل نہیں بنائے ہیں، تو نے بلا وجہ نہیں بنائے ہیں۔ اللہ اور بندے کا تعلق بنا ہے، انسان اللہ کے قریب ہوا ہے۔ سبحانک، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، جس طرح تیری خلقت ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ دعوت دیتے ہیں سورہ ملک کے اندر، آسمان کو دیکھو کوئی سوراخ ہے اس کے اندر، بار بار دیکھو کوئی کمی رہ گئی ہے اس کے اندر، کوئی کمی نہیں ہے۔ سبحانک، اللہ تیری ذات بے عیب ہے، تیری کاریگری بے عیب ہے۔ فقنا عذاب النار، اور اللہ سے جب تعلق بنتا ہے تو محبت بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عذاب نار، آگ کے عذاب سے محفوظ رکھی۔ محبت بھی ہوئی اور اللہ کا خوف ڈر بھی ہے، جو اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے وہ مجھے اٹھا کر جہنم میں پھینک بھی سکتا ہے۔ تو ایک مقصد یہ ہوتا ہے انسان خالق کے ساتھ ملتا ہے، تعلق بنتا ہے اس کا۔ دوسری چیز، تخلیق اول سے تخلیق ثانی کا اس بات ہوتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ جو یہ سب کچھ بنا سکتا ہے، یہ اللہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس چیز کی دعوت دی ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے دوبارہ زندہ ہونے میں، تم یہ کہتے ہو مر گئے تو بس ختم، دوبارہ زندہ نہیں ہوگے، اگر تمہیں شک ہے اس بات میں، فإنا، تو یاد کرو، دیکھو، غور کرو، خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفہ، پھر ایک نطفہ بنایا ہم نے، ثم من علقہ، پھر ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر ماں کے پیٹ کے اندر تیری ہم نے شکلیں بنائیں، لنبین لکم، ان سب چیزوں پر غور کر، جو ماں کے پیٹ کے اندر پہلی مرتبہ شکل بنا سکتا ہے وہ تمہیں مار کے قبر کے اندر سے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے دعوت دی ہے، تخلیق اول تخلیق ثانی کے لیے دلیل ہے۔ یہ اتنی بڑی انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، اور تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے کہ آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ کہتا ہے کہ جب میں ہڈیاں بن جاؤں گا، مٹی گوشت ختم ہو جائے گا، کیسے اللہ پیدا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے تیرا 6 فٹ کا جسم پیدا کرنا میرے لیے مشکل ہے کہ خلقا ام السماء بناہا، جو میں نے آسمان بنا دیا اتنا بڑا، رفع سمکہا فسواہا۔ تو اس کائنات پر غور کر کے اگلی زندگی کی تیاری ہوتی ہے، اور جو انسان فطرت میں نہیں رہتا، نہ اسے موت یاد ہوتی ہے، نہ موت کے بعد اٹھنا اسے یاد ہوتا ہے، یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے اس کے اوپر۔ آئیے ایک اور چیز ہے جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، وہ موجودہ سائنس ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے، غور کرو، فکر کرو، دیکھو ان چیزوں کو، مشاہدہ کرو، سائنس نے کتنی ترقی کر لی، کہاں تک پہنچ گئی۔ میں آپ کے سامنے صرف 2 باتیں رکھوں گا، اسلام کے مقاصد غور و فکر کے اور سائنس کے مقاصد غور و فکر کے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ایک نہیں ہے، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسے کہ سائنس جو غور و فکر کرتی ہے، اس کا مقصد اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ ساری کائنات خود بخود بن گئی، اس کا خالق ہی کوئی نہیں ہے۔ سائنس اس وقت اس دعوے پر کھڑی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم اس کائنات پر غور کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور سائنس جیسے جیسے غور کرتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے اللہ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور ایک اور کنسیپٹ ہے جس کو یہ سامنے آپ کے لکھے، واچ میکر اینالوگ، یہ کہتے ہیں کہ اگر خالق ہے، یہ دوسرا کنسیپٹ ہے، اگر خالق ہے جس نے کائنات بنائی ہے، کیونکہ اصل میں بہت بڑا زور ہے، عیسائیت پوری خالق اللہ کو مانتی ہے، خالق کو مانتی ہے، یہودیت مانتی ہے، سارے مذاہب مانتے ہیں، ہندوازم مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، تو ایک بڑا اثر ہے، جبر ہے سائنس والوں کے اوپر بھی۔ تو کہتے ہیں اگر چلو بالفرض مان لیا خدا ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، تو وہ آگے یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے کائنات کو بنا کر چھوڑ دیا ہے، اب وہ کائنات کو چلا نہیں رہا۔ اس کی وہ مثال دیتے ہیں یہ گھڑی کی، یہ آپ کے سامنے گھڑی ہے، گھڑی بنانے والے نے گھڑی بنائی، اس کے اندر ٹائم وغیرہ اور جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سارا سیٹ کر دیا اس کو۔
اب گھڑی کون چلا رہا ہے؟ گھڑی بنانے والا تو نہیں چلا رہا، گھڑی تو خود بخود چل رہی ہے. اس کے اندر آپ نے سیل ڈالا، اس کو ایک انرجی چاہیے، وہ انرجی آپ نے اس کے اندر ڈال دی ہے، اب گھڑی خود بخود چل رہی ہے. گھڑی بنانے والا، گھڑی ساز گھڑی چلاتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر خدا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اب وہ اس کائنات کو چلا نہیں رہا. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، ان تمام جہانوں کا پالنے والا صرف انسان کو نہیں، صرف جن کو نہیں، صرف جانوروں کو نہیں، عالمین میں آسمان بھی آتے ہیں، زمین بھی آتا ہے، پہاڑ بھی آتے ہیں، سمندر بھی آتے ہیں، یہ سارے عالمین کے اندر ہیں. ان سب کو پال رہا ہے اللہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو قائم کیا ہوا ہے. ہم اس کنسپٹ کا بالکل رد کرتے ہیں. اللہ اس کائنات کو بنا کر اس کائنات کے مالک بھی ہیں، کسی کو دے نہیں دی اللہ نے. اللہ خالق بھی ہیں، اللہ ہی مالک ہیں. یہ ایسی ہے نا، اب بنانے والا اس کا مالک نہیں ہے. اس کمپیوٹر کا مالک میں ہوں، بنانے والا نہیں ہے. لیکن اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے. اور جو مالک ہوتا ہے رزق اسی کے ذمے ہوتا ہے. اس کائنات کا رازق بھی اللہ ہے، اور جو رزق دیتا ہے حکم بھی اسی کا چلتا ہے. اس کائنات کو چلا بھی اللہ ہی رہا ہے. اس کنسیپٹ کو کلیئر رکھیں. اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اور اللہ مدبر بھی ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی تقدیر کے ساتھ، اللہ کی تدبیر کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ والا کنسیپٹ سائنس پیش کرتی ہے. دوسرا جو مقصد ہے نا، جو سائنس کا مقصد ہے، وہ ہے تسخیر کائنات. یعنی کائنات کے اندر غور و فکر کر کے اس کو کنٹرول کرنا، تسخیر کرنا، مسخر کرنا، اس کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول لینا، اسے کہتے ہیں تسخیر. ہمیں اللہ نے دعوت دی ہے تم دیکھو ستاروں کو، خوبصورتی دیکھو، دن چڑھنا اور اترنا دیکھو، اور مجھے یاد کرو، میری عبادت کرو. ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سورج ادھر سے کیوں نکل رہا ہے، ایسے کیوں نکل رہا ہے، یہ جو سیب ہے یہ اس رنگ کا کیوں ہوتا ہے، دوسرے رنگ کا کیوں نہیں ہوتا، ماں اور باپ کے ملاپ سے ہی بچہ کیوں پیدا ہوتا ہے، لیبارٹری کے اندر بچہ کیوں نہیں پیدا ہوتا. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ میکانزم کیا ہے، کیسے ہو رہا ہے، پھر اس کو کاپی کرتے ہیں، اس کو کاپی کرتے ہیں، ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا خود کو خالق بنا لیتے ہیں. جیسے میں نے آج ہی نا جمعے میں بات کی، یہ جو ہمارا آنکھ ہے نا، ہماری آنکھ جو ہے، اس کا جو میگا پکسل ہے نا، یہ 576 میگا پکسل ہے. اور اس وقت آئی فون کا جتنا سب سے بڑا جو بھی ہے پرو، وہ 15 ہو یا 16 ہو، اس کا کیمرہ 24 ہوتا ہے، 24 میگا پکسل ہوتا ہے. اور ہماری آنکھ جو ہے وہ 576 میگا پکسل ہے. عام موبائل میں 5 7 10 12 ہوتا ہے. اور یہ آئی فون 24 سے 48 بھی بنا دیتا ہے. ایک فنکشن ہے اس کے اندر، وہ 24 سے 48 کر دیتے ہیں. 48 میگا پکسل تک یہ جاتا ہے. 12 آئی فون کا کیمرہ ہو تو ایک آنکھ میری بنتی ہے، اور میری 2 آنکھیں ملا لی جائیں تو 1150 بنتا ہے. 1150 میگا پکسل میری آنکھیں ہیں. اچھا، یہ اللہ نے مجھے دی آنکھیں، اللہ نے بنائی ہیں نا. اب یہ کیا کر رہا ہے، یہ اس کو کاپی کر رہا ہے. ایک آنکھ تیری ہے جو اللہ نے بنائی، ایک میں بناؤں گا، ایک آنکھ میں بناؤں گا جس کا زوم بھی ہوگا، جس کی وڈتھ بھی ہوگی. جس طرح ہماری آنکھ کام کرتی ہے، زوم کرتی ہے، پیچھے ہوتی ہے، ان آؤٹ ہوتا ہے، اسی طرح کیمرہ کرتا ہے. اور آہستہ آہستہ وہ مقابلہ کر رہا ہے. 24 تک پہنچ گیا ہے، 50 تک پہنچے گا، 100 تک پہنچے گا. یہ کاپی کرتے ہیں. پرندوں کو آپ نے دیکھا ہواؤں میں اڑتا ہوا، پرندہ ہوا میں اڑتا ہے. یہ کیسے اڑتا ہے ہوا کے اندر؟ سمجھا، پہلے میکانزم کو سمجھا، کیسے یہ جو ہے نا وہ زمین سے اوپر اٹھتا ہے. سمجھ لیا، سمجھ کے کیا بنا دیا؟ جہاز بنا دیا.
پہلے میکانزم کو سمجھتے ہیں پھر اس کی کاپی کرتے ہیں. وہ ہمیں نہیں اللہ نے کہا تھا کاپی کرنے کا حکم, ہمیں کہا تھا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ کی کائنات کو دیکھو, اللہ سے محبت کرو, اللہ کی جہنم سے پناہ مانگو, اللہ کی عبادت کرو. کاپی کا نہیں اللہ نے کہا تھا ہمیں کاپی کرنا شروع کر دو. جہاز بنایا, کاپی کیا اس کو, یہیں تک بس نہیں. انسانی دماغ ہے, دماغ کے میکانزم کو سمجھا, دماغ کیسے کام کرتا ہے, کیا بنایا, کمپیوٹر بنا دیا, دماغ سے بھی تیز. اب یہ تیسرا کام کیا کرتے ہیں, پہلے میکانزم سمجھتے ہیں پھر کاپی کرتے ہیں, اس کے بعد یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج کرتے ہیں. اللہ نے ایسا بنایا, ہم اس سے بہتر بنا سکتے ہیں, ہم اس سے بہتر بنائیں گے. اگر فصل 1 سال کی ہے ہم سال میں 2 مرتبہ نکال کے دکھائیں گے. اگر پھل کا 1 رنگ ہے ہم 6 رنگ کا پھل نکال کے دکھائیں گے. گاجر دیکھتے ہیں آپ کتنے رنگوں کی آپ کو ملتی ہے, شلجم کتنے رنگوں کی آپ کو ملتی ہے. ڈی این اے تک یہ پہنچے, ڈی این اے چینج کر دیا انہوں نے. پہلے یہ کام انہوں نے جانوروں میں کیا, پہلے انہوں نے یہ کام سب سے پہلے یہ فصلوں میں شروع ہوا, پھلوں میں سبزیوں میں, اس سے جانوروں میں آیا. یہ برائلر جو ہے یہ سارے لیبارٹری کی پیداوار, پھر وہاں سے یہ اب انسانوں کی طرف آ رہے ہیں. اب انسانوں کو بنایا جائے گا, جیسا چاہو گے ویسا انسان بن جائے گا. آنکھیں کیسی ہونی چاہیے, بال کیسے ہونے چاہیے, قد کاٹ کیسا ہو, ڈی این اے کے اندر تبدیلیاں کر کے جیسے آپ چاہیں گے ویسا بنا دیں گے. جانور تو بن رہے ہیں, مل رہے ہیں ایسے, جو آپ رنگ بتائیں گے ویسا مل جائے گا. دبئی کے اندر ایک بہت بڑا سینٹر ہے اونٹنیوں کا, جیسی آپ کو اونٹنی چاہیے ویسی بنا کے دیں گے. بالکل لیبارٹری میں نہیں ہے, اونٹنیاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے, لیکن ڈی این اے کو چینج کرتے ہیں. ڈی این اے تک پہنچ گئے ہیں یہ لوگ. تو کیا کرتے ہیں, تیسرا سٹیپ ان کا یہ ہوتا ہے چیلنج کرتے ہیں اللہ کو. اللہ تو نے ایسا بنایا ہے, ہم اس سے بہتر بنائیں گے. سپر مین دیکھا ہوگا آپ نے, سپر مین ایک کنسیپٹ ہے, وہ خالی فلم نہیں ہے, وہ ایک کنسیپٹ ہے. الٹیمیٹ ایک ایسا انسان بناؤ جو ہوا میں اڑ سکے, جس کا امیون سسٹم اتنا طاقتور ہو کہ کٹ لگے فوراً ریپیئر ہو جائے, فوراً ہیل ہو جائے. امیون سسٹم اتنا مضبوط ہو اس کا, گولی اس کے اندر نہ پہنچ سکے. ایسا جسم بناؤ, ایسا, اسے کہا انہوں نے سپر مین. اور یہ وہ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. کلوننگ کو اگر آپ دیکھ لیں, کلوننگ اگر آپ ایک جیسے انسان, جیسے ہم فوٹو کاپی کرتے ہیں نا, فوٹو کاپی کرتے ہیں ایک جیسے صفحے نکلتے ہیں باہر, گاڑیاں نکلتی ہیں ایک جیسی باہر. ابھی انسان پیدا کریں گے ایک جیسے, ایک ڈی این اے سے کئی انسان بنائیں گے جو ایک جیسے ہوں گے, بالکل ہر طرح ساری خصوصیات ان کی ایک جیسی ہوں گی. تو اب یہ انسانوں پر کام کر رہے ہیں. اس پر اصل میں جو یو این او ہے وہاں کی اس طرف سے اس کے اوپر پابندی ہے ابھی کہ یہ کام نہیں کرنا, وگرنہ پتہ نہیں کب سے یہ کر چکے ہوتے اور کب سے ہم دیکھ رہے ہوتے. اور یہ زیادہ تر انہوں نے کرنا ہے فوج کے لیے, یعنی ایسے لوگ تیار کرو جن کا نہ ماں ہو نہ باپ ہو, نہ بھائی ہو نہ بہن ہو, نہ بیوی ہو نہ بچے ہوں, ان فوج بھرتی کرو تو لڑائی جاؤ ان. اور فوج میں انسان لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, لیبارٹری سے تیار کرتے رہو, انسانوں کے پورے تیار کریں. تو یہ جو طریقہ کار ہے تسخیر کائنات کا, یہ کائنات کو مسخر کرنا چاہتے ہیں. اس لیے لفظ آپ نے سنا کا تسخیر کائنات. اللہ کہتا ہے سخر اللہ الشمس والقمر, اللہ نے آسمان و زمین کو مسخر کیا ہوا ہے. کس نے مسخر کیا ہے؟ اللہ نے. اللہ کے چیلنج کے, اللہ کے متضاد یہ خود زمین و آسمان کو مسخر کرنا چاہتے ہیں. موسموں کی تبدیلیاں آپ دیکھیں, اب مصنوعی بارشیں ہو رہی ہیں, مصنوعی طور پر موسموں کو بدلا جا رہا ہے. گرمی کے اندر آپ کو سرد ماحول ملے گا, سردی کے اندر آپ کو گرم ماحول ملے گا. موسم کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے, فطرت سے لڑا جا رہا ہے. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے, قرآن ہمیں اس چیز کی دعوت نہیں دیتا. اسی لیے کہتے ہیں مسلمانوں نے کی ایجاد کیا, مسلمانوں نے کیا ایجاد کیا؟ اور بھائی ہمیں ایجاد کی دعوت نہیں ہے. جن کے اوپر قرآن نازل ہوا, جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا, قرآن کو سمجھا, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ہمارے اسلاف, انہوں نے قرآن سے یہ کچھ نہیں نکالا تھا
کیا پیٹ کے اندر ماں کا کیا ہوتا ہے, بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے, تو اس کی جانچ میں شروع ہو جائے, ایمبریولوجی کے علم کو حاصل کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں تھی دعوت قرآن کی. قرآن تو ہدایت کے لیے آیا تھا, یہ تو آخرت سنوارنے کے لیے آیا تھا, دنیا کو مسخر کرنے کے لیے تھوڑی آیا تھا. اب ہم سے سوال کرتے ہیں مسلمانوں نے کیا کیا جی؟ او بھائی ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں, ہمارے لیے یہ تھا ہی نہیں, ہمارا یہ مشن ہی نہیں ہے, ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے. ہم تو اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں. تمہیں چونکہ آخرت تمہارے لیے ہے کوئی نہیں, تم نے کہا صرف دنیا, یہ دنیا کو جنت بنا دو, دنیا کو جنت بنا دو. آگے ہم بات کریں گے. تم نے دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی, اور اپنی بنائی ہوئی جنت, اللہ کی نہیں, اپنی بنائی ہوئی جنت, انسانوں کی پیدا کی ہوئی جنت, جیسے وہ شداد نے بنائی تھی جنت, جنت بنائی تھی دنیا کے اندر. یہ موجودہ جو تہذیب ہے یہ اپنی جنت, آپ ہواؤں میں اڑیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس گئے. حضرت عائشہ کے پاس کھلونے پڑے ہوئے ہیں, ان کھلونوں کے اندر ایک گھوڑا ہے جس کے پر لگے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا ہے عائشہ یہ گھوڑا کون سا ہے جس کے پر ہیں؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی حضور یہ آپ کے نہیں علم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اڑنے والے گھوڑے تھے, سلیمان علیہ السلام کے پاس اڑنے والے گھوڑے تھے. حضور مسکرائے حضرت عائشہ کی بات سن کر. اللہ کے رسول کے لیے نہیں آ سکتا تھا گھوڑا, صرف معراج کی رات ہی ہے نا, وہ تو آسمانوں کی سیر تھی, براق آیا, اس کے علاوہ نہیں آ سکتا تھا. اللہ نے پروں والا گھوڑا ہمارے لیے کہاں رکھا ہوا ہے؟ جنت میں. جنت میں جو گھوڑا ملے گا اس کے پر ہیں, پروں والا گھوڑا ملے گا, وہ اڑے گا. اس نے کہا جنت کنے ویکھی, جنت کنے جانا, دنیا چڈو, دنیا میں ہی اڑو. دنیا میں اڑنے لگ گئے. ہر وہ نعمت جس کا وعدہ اللہ نے جنت میں کیا ہے, یہ اس نعمت کی تلاش دنیا میں کر رہے ہیں اور اس کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کاسمیٹک کا کتنا بڑا کاروبار ہے, کتنی بڑی انڈسٹری ہے کاسمیٹک کی. یہ 100 سال پہلے تو ہماری کوئی عورت کریم لگاتی کوئی نہیں تھی, نہ اس کو ضرورت ہوتی تھی, نہ میک اپ کی ضرورت, نہ اس کو بال سیدھے کروانے پڑتے تھے 10-20 ہزار کے, نہ دانت اس کو صحیح کروانے پڑتے تھے. یہ اب کاسمیٹک کیوں آ گیا ہے؟ وہ کہتا ہے جنت دی اور کنے ویکھی. سنا ہے جنت میں بڑی خوبصورت ہو رہے ہوں گی, بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی. آدھا میک اپ آنکھوں کا ہوتا ہے, بڑی خوبصورت ہوں گی. اس خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے پوری کاسمیٹک کی انڈسٹری کھڑی کر دی گئی. دنیا کے اندر حوروں کی تلاش ہے. مسلمان بھی مست ہوئے ہوئے ہیں, جنت پتہ نہیں ملنی کہ نہیں ملنی, دنیا دیکھیے. ہر وہ نعمت جو جنت میں ملنی ہے نا دنیا کے اندر. اور مومن اسلاف کے بارے میں آتا ہے, جب وہ بازار سے گزرتے تھے کسی پھل پر نظر پڑتی تھی, جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے, کہتے کوئی گل نہیں جنت کھاواں گے. اتنا ایمان مضبوط ہوتا تھا, اتنا یقین ہوتا تھا جنت میں جانے کا. ادھر نہیں, جنت میں صحیح. ہمارے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے. کہتا امریکہ دیکھا ہے, نیو یارک دیکھا ہے, واشنگٹن دیکھا ہے, جا کے دیکھیں گے تمہیں پتہ لگ جائے گا کی دنیا یار, جنتی ہو, دنیا تے جنتی. سنے آپ نے یہ جملے؟ دنیا پر جنت کی تلاش میں ہیں ہم. اور نعوذ باللہ من ذالک, جس طرح ہماری جنت کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے, یہ بدبخت جو ہے وہ کینیڈا اور امریکہ کی اور UK کی جنت لینے کے لیے اپنا ایمان بیچ کر جاتے ہیں. کوئی قادیانی ہو کر چلا گیا, تو کوئی کچھ ہو کر چلا گیا, تو کوئی کچھ ہو کر چلا گیا. جنت ہے نا, جنت کی ایک قیمت ہوتی ہے, جنت فری میں نہیں ملتی. تو کینیڈا کی نیشنلٹی لینی ہے آپ نے, تو آؤ قادیانی لکھواؤ اور پہنچ جاؤ وہاں پر. یہ صرف معاملہ کائنات کے ساتھ نہیں ہے ان کا کہ کائنات کو مسخر کیا جائے. یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح دین اسلام اللہ نے اس کائنات کو مسخر کیا ہوا ہے, لہذا اس کائنات پر رہنے والے انسانوں پر حکم بھی اللہ کا چلے گا, کیونکہ یہ ساری کائنات اللہ نے ڈیزائن کی ہے, اللہ چلا رہے ہیں, حکم بھی اللہ کا چلے گا. ان الحکم الا للہ, حاکمیت اللہ کی ہے. یہ کہتے ہیں چونکہ کائنات اب ہم چلا رہے ہیں, بجلی تمہیں ہم نے دی ہے, انٹرنیٹ کی سہولت تمہیں ہم نے دی ہے, یہ سرحدیں تمہیں ہم نے دیے, یہ تمہارے ملک ہمارے عطیہ کیے ہوئے, یہ تمہارے ملک ہمارے عطیہ کیے ہوئے.
لہذا اس زمین کے اوپر حکم بھی ہمارا چلے گا. اسے وہ کہتے ہیں ورلڈ آرڈر. یہ کتاب ہے ہینری کسنجر کی. یہ امریکہ کا جو وزیر ہوتا ہے نا، اس کا وزیر خارجہ ہے تھا، یہ اس نے یہ کتاب لکھی، اور اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ ہم پوری دنیا میں ایک حکم نافذ کریں گے. ایک حکم، جس کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. ڈیموکریسی، جمہوریت. پوری دنیا کے ہر ملک کے اندر جمہوریت ہوگی. بینکنگ سسٹم ہوگا، بینکنگ کا نظام ہوگا پوری دنیا کے اندر. ایک نظام. اللہ اور اس کا رسول کے یہ میرے ساتھ جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. وہ کہتا ہے جنگ جنگ چھوڑو، پوری دنیا، اگر دنیا میں رہنا ہے ہمارا نظام قبول کرنا پڑے گا، ورنہ تیری معیشت تو ختم کر دیں، تیری کرنسی کو ختم کر دیں گے ہم. سونا چاندی ہم سے لے لیا، پیپر ہمیں پکڑا دیا، اب پیپر کے اوپر کہا اب ڈیجیٹل کرنسی لے لو. کیا کہتے ہیں اب 1,00,000 روپے اگر آپ نکلوائیں بینک سے تو کتنی کٹ ہوتی ہے؟ 1,200 روپے. کتنی؟ 1,200 روپے. اب انسان 1,200 بچانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کہ کی کرنے کڑا آگے موبائل سے ہی سینڈ کر دو، موبائل سے ہی. اب ٹرانزیکشن کیسے ہو رہی ہیں ہماری؟ موبائلوں پر ہو رہی ہیں، جیز کیش پر ہو رہی ہے، موبائل اکاؤنٹ پر ہو رہی. اب ہم نے جو پیپر کرنسی تھی، پہلے ہوتا تھا کہ پیسے کو جیب میں ہوتے تھے، اب وہ بھی ہم نے لینا چھوڑ دیے. اب کارڈ لے کر جاتے ہیں اور کارڈ پر خریداری کرتے ہیں. کہتا ہے 1 منٹ لگے گا، تیری کرنسی، تیرے سارے اکاؤنٹس سیز کر دیں گے ہم. شام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ پچھلے دنوں ٹرمپ آ کر کیا کر کے گیا ہے؟ شام کے اکاؤنٹ کھول کے گیا ہے جی. شام کے اکاؤنٹ کھول کر کے 1 منٹ لگتا ہے اکاؤنٹ بند کرنے کا. آپ نظام کو چیلنج تو کر کے دکھائیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے دین اسلام بھیجا تھا سارے مذہبوں پر غالب کرنے کے لیے. اب دین اسلام غالب نہیں ہے اور یہ ورلڈ آرڈر پوری دنیا پر غالب ہے، اور سارے مسلمان بھی اور دوسرے مذاہب اسی کے انڈر ہیں. ہندوؤں کا اتنا بڑا مرکز ہے ہندوستان، لیکن ملک کون سا ہے؟ سیکولر. ہندو نہیں کچھ وہاں پہ کر سکتے. سیکولر ملک، سیکولر اسٹیٹ. تبھی آپ کو مانا جائے گا جب آپ سیکولر ہو جائیں گے. افغانستان 20 سال کیوں جنگ رہی ہے؟ کیا مسئلہ تھا ان کو؟ وہ امریکہ بر اعظم سے اٹھ کر کہاں ایشیا بر اعظم لڑنے کے لیے وہ آیا تھا. اسلام کو کیوں لے کر آ رہے ہو درمیان میں؟ ہمارا نظام کیوں نہیں لے رہے ہو؟ اور یہ نظام کو میٹھا میٹھا کر کے نہیں وہ دیتے، ٹھوستے ہیں، ٹھوستے ہیں. لو ہمارا، نہیں لوگے تو ہمیں ٹورا بورا بنا دیں گے تمہارا، انہی پہاڑوں کے اندر تمہیں دفن کر دیں گے. یہ ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. وہ آپ کو مجھے ایک ورلڈ آرڈر کے تحت لانا چاہتے ہیں جس پر ان کا حکم چلے گا، ان کے فیصلے ہوں گے. آج بھی ہم کیس کدھر لے کے جاتے ہیں؟ آج یہ کشمیر، انڈیا نے حملہ کیا، چلو بھی یو این او سے فیصلہ کروا لو، جا کے جنرل اسمبلی میں چلے جاؤ جی، اور یو این او کی عدالت میں چلو. اللہ قرآن میں کہتے ہیں طاغوتوں کے پاس جاتے ہو، طواغیت سے جا کے فیصلے کرواتے ہو، ان سے فیصلے کروانے. اب ہم نے تو یہ ہمارے مغلوب ہونے کی نشانی ہے نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان سے فیصلے کرواتے ہیں اپنے جی، وہ ہماری حمایت کر دے. اور تھوڑی سی امریکہ نے حمایت کیا کر دی، پوری حکومت اس کو نوبل پرائز دینے کے لیے تیار بیٹھی. ٹرمپ کو نوبل پرائز دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو. یہ ہماری امت کا اس وقت حال ہے. تو یہ تسخیر کائنات جو ہے نا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ رب العالمین نے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. اب ہم نے اس کو مسخر نہیں کرنا، بس اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اور فائدہ حاصل کر کے اللہ کی عبادت کرنی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ ایک کنسیپٹ ہم نے پڑھا فطرتی ماحول، فطرت کے قریب رہنے کے حوالے سے. اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے جسمانی سرگرمیاں. ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ دیہاتی ماحول میں رہتے ہیں تو آپ کی جسمانی سرگرمیاں شہری ماحول کے بنسبت زیادہ ہوتی ہیں، جس میں آپ کا جسم بھی کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کے علم میں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ والی وہ حدیث کہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے مسجد نبوی میں حبشی جو عید کے دن اپنے اوزاروں کے ساتھ کھیل رہے تھے
وہ کھیل اللہ کے رسول نے مجھے دکھایا۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، وہ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ کیا کھیل رہے تھے؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ رسول اللہ، وہ اپنے جنگی ہتھیاروں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے سرگرم رہنے کا، سست ہونے کا نہیں ہمیں حکم دیا، اپنے آپ کو بہتر کرنے کا ہمیں حکم دیے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی کے اندر، جس مسجد کے بڑے آداب ہیں آپ کے علم میں، اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام نیزوں کے ساتھ، یہ لکھا ہے کہ نیزوں کے ساتھ حبشی اپنا تماشا دکھا رہے ہیں، اپنے کرتب دکھا رہے ہیں، اور حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی وہ چیز دکھائی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ارمو ورکبو، دو چیزیں سیکھو، تیر اندازی اور گھڑ سواری، ان دو چیزوں کو سیکھو، لازمی سیکھو۔ پھر آپ نے فرمایا وان ترمو، اگر تم تیر اندازی سیکھو گے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے گھڑ سواری سے، تیر اندازی مجھے زیادہ محبوب ہے گھڑ سواری سے۔ اور آپ کے علم میں ہے دو مقامات ہیں جن پر اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا فدا کا ابی و امی۔ لوگ حضور کو کہتے تھے حضور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ دو صحابی ایسے ہیں جن کو حضور نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان۔ ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص ہیں غزوہ احد کے اندر، جب وہ حضور کی طرف سے تیر چلا رہے تھے اللہ کے رسول ان کو تیر پکڑا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے سعد فدا کا ابی و امی، سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ اتنا پسند اللہ کے رسول کو تیر انداز۔ آج اس کی صورت یہ ہم گن لے لیں گے، گولی چلانا، اس کا نشانہ سیدھا رکھنا، آج ہم اس کو لے لیں گے مراد۔ حضور کو یہ عمل بڑا پسند تھا۔ گھڑ سواری حضور کو اتنی پسند تھی، سنن نسائی میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول گھوڑوں کی ریس کروایا کرتے تھے مدینہ کے اندر، اور آپ ان کی حدود طے کیا کرتے تھے، حدود سابقہ بین الخیل، حضور نے گھوڑوں کے درمیان ریس کروائی، یرسلھا من الحفیا، حفیا مقام سے اللہ کے رسول کو چھوڑا، حفیا سے یعنی یہ لمٹ ہے ان کی، اور کہاں تک ثنیۃ الوداع، یہ دوسرا مقام ہے، اللہ کے رسول نے گھوڑوں کی ریس لگوائی ہے۔ یہ سرگرمیاں، جسمانی سرگرمیاں، یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، یہ برگر بوائے نہیں ہیں ہمارے پسند ہمارے اسلام کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوڑ لگائی ہے، حضرت عائشہ والی روایت آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے۔ حضور کا جہاد تو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر 10 سال اللہ کے رسول نے لڑائی کی ہے، 53 سال کی عمر میں حضور گھوڑے پر سوار ہے، 60 سال کی عمر میں غزوہ تبوک جب آپ نے کیا 30 دن کا سفر، 30 دن آنے کا 30 دن جانے کا، گرمی کا سفر وہ حضور نے 60 سال کی عمر میں کیے، 7 ہجری میں جا کر 60 سال کی عمر میں اللہ کے رسول گھوڑے پر سوار ہیں اپنا اسلحہ لے کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور نے ریس لگائی، پہلی ریس حضرت عائشہ جیت گئیں، چھوٹی تھی، جسم کم تھا۔ اگلی دفعہ ریس لگائی اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ ذہن میں رکھیے گا اس وقت کوئی بھی نہیں تھا وہاں، سفر میں تھے، صحابہ آگے جا چکے تھے، صرف اللہ کے رسول حضرت عائشہ تھے، تو میاں بھی اکیلے میں کھیل سکتے۔ تو دوسری مرتبہ اللہ کے رسول جیت گئے، حضرت عائشہ فرماتی میرا جسم بھاری ہو گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے باقاعدہ فرمایا ہادہ بتلک السبقہ، اے عائشہ یہ پہلی ہار کا بدلہ ہے، جو پہلے تو جیت گئی تھی میں ہار گیا تھا، اب میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور خود اس ایکٹیویٹی کے اندر شامل ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول نے تیراکی کو پسند کیا ہے، حضور نے فرمایا کل شیء لیس فیہ ذکر اللہ، ہر وہ چیز جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، ایسا کھیل، ایسا تماشا، ایسی جو ہے نا وہ سرگرمیاں وہ صحیح نہیں ہیں، سوائے 4 سرگرمیوں کے۔ 4 ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن کے اندر اگر اللہ کا ذکر نہ بھی ہو پھر بھی چل جائیں گی۔ ان میں پہلی چیز میاں بیوی کا آپس میں کھیلنا خلوت میں، تنہائی میں، اور انسان کا گھوڑ سواری سیکھنا یا چلانا یا سیکھنا، اور پھر مشیو بین الغرضین، تیر اندازی کرنا اس کا، اور چوتھی چیز تعلیم الرجل السباحہ، تیراکی سیکھنا۔ یہ تیراکی کو سیکھنا یہ بھی ہماری جائز اور صحیح اور یوں سمجھ لیں سنت ایکٹیویٹیز میں سے اور ضروری ایکٹیویٹیز میں سے۔ تو اگر آپ کو علم ہے تیراکی کے اندر آپ کے جسم کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں اور آپ کے جسم کو کیسے تقویت ملتی ہے تو آپ کو اس کا خوب اندازہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کیا سکھایا تھا؟
فاطمہ کیا لینے گئی تھی اللہ کے رسول سے؟ غلام. حضرت علی نے بھیجا تھا. فاطمہ اپنے ہاتھ دیکھ چکی پیس پیس کر گڑے بن گئے ہیں, چھالے بن گئے ہیں, مشکیزہ اٹھا اٹھا کر تیرے سینے میں درد شروع ہو گیا ہے, جاؤ حضور سے کوئی غلام لے آؤ, کوئی لونڈیاں لے آؤ, کوئی آسانی ہو جائے گی, کوئی سہولت پیدا ہو جائے گی. کیا فرمایا حضور نے؟ فاطمہ گھر چلی جاؤ, میں آؤں گا. رات تو اللہ کے رسول گئے, حضرت علی بھی موجود تھے. حضور نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر. اللہ تیری تھکاوٹیں اتار دے گا. یہ تھکاوٹ تیرے جسم کے لیے, تیرے ایمان کے لیے فائدہ مند ہے, نفسیاتی ذہن کے لیے بھی فائدہ مند ہے, جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اس کو نہ چھوڑ. اور ابو داود میں روایت ہے اعملوا, گھر کے کام کیا کر, سہولیات نہ پیدا کر اپنے لیے. لکھا ہے لوگوں نے کہ جو ہمارا کچن ہے نا, کچن جو ہمارا پہلا کچن ہوتا تھا, اب کا نہیں, پہلا کچن جو ہوتا تھا وہ کچن باقاعدہ پورا جم ہوا کرتا تھا. عورت جب آٹا گوندتی تھی تو اس کا پورا جسم استعمال ہوتا تھا. گھٹنوں کے بل بیٹھنا اس نے, اور اپنے یہ ہاتھوں کے زور سے آٹا گوندنا, یہ کلائیوں کا اور یہ جو ہے آپ کے شولڈر, کندھوں کا سارا زور اس کے اندر, گھٹنوں کا آپ کی ورزش ہونی اس کے اندر. پھر یہ تپڑی لگانی ہے اس نے, تپڑی لگانی, نیچے بیٹھ کر گھٹنوں کی ساری ورزش ہونی ہے اس کی, اور یہ کولوں کی ورزش, اور یہ سارا جو چربی ہے یہ پگھلنی ہے اس کے ساتھ. اب کیا ہوا, گھر میں کام والیاں آ گئی, وہ فٹ ہیں, کام والی نے کوئی بیماری نہیں, اور 10 کا زیادہ کام کر دی ہے, نہ اس کو موٹاپا ہے, نہ اس کو گرمی لگتی ہے, نہ اس کو سردی لگتی ہے, نہ وہ بیمار ہوتی ہے, کیونکہ وہ ساری ورزش کر رہی ہے, اس کو جم جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری مشین لگانا بھی مشکل ہے, آٹومیٹک مشین آ گئی, کپڑے پاؤ تلے تلائے باہر کر لو, آٹا گوندنے کی بھی ضرورت نہیں, آٹے کی مشینیں آ گئی. تو ہر چیز ہم آہستہ آہستہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, جسم بیکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. سہولیات, اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو سہولت نہیں دی. ہمارے جہیز میں کیا ہوتا ہے, ہر دنیا جہاں دی سہولت, ہر طرح کی سہولت ہو. بیڈ میٹرس بھی وہ ہو جس پر سکون کی نیند ہے, فجر کا پتہ ہی نہ لگے, فجر کدوں گئی کدوں گئی. اللہ کے رسول کا بستر ایک مرتبہ آپ کی بیوی نے دوہرا کر دیا. حضور تہجد میں لیٹ ہو گئے, اللہ کے رسول نے صبح دیکھا بستر کو, آئندہ سے ایسا بستر نہیں بچھانا. اہم نماز تھی, حضور نے اپنے گھر میں پردہ لٹکا ہوا دیکھا, نماز ڈسٹرب ہوئی, حضور نے کہا پردہ اتار کے پھینک دو, میری نماز ڈسٹرب ہو گئی ہے. جو چیز میری نماز کو ڈسٹرب کرے وہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی. تو یہ سہولیات ہیں. اقبال جواب شکوہ میں کہتے ہیں ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے, ہر کسی کو تن آسانی چاہیے. اس نے آج سے 150 سال پہلے یہ بات کی تھی, 125 سال پہلے یہ بات کی تھی اس وقت کے مسلمانوں کے بارے میں. اب سب کو تن آسانی چاہیے. تم مسلمان ہو یا انداز مسلمانی ہے. کیا عمر بھی ایسے سوتے تھے؟ وہ تو سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سویا کرتے تھے اور ساری رات گشت کیا کرتے تھے. یہ تم مسلمان ہو یا انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ آج سے 125 سال پہلے کے مسلمان کی ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ اقبال نے بال جبریل میں نوجوانوں کو مخاطب کیا تھا. نوجوانوں کے نام یہ پیغام ہے. تیرے صوفے ہیں افرنگی, افرنگی مطلب ہے انگریزوں کے, افرنگ انگریز کو کہتے ہیں. تیرے صوفے ہیں افرنگی, کہتا ہے یہ ٹائل باہر سے آئی ہے, پاکستان دی نہیں ہے, میڈ ان جرمنی ہے, میڈ ان فلاں ہے, میڈ ان فلاں ہے. تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالین ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. مسلمان کی معراج بے پروائی میں ہے, استغنا میں ہے. یہ خالی ہاتھ اس کی معراج ہوتی ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یہ آسمان کی طرف پہنچتے ہیں. پھر نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر,
تیرا گھر کسی بادشاہ کے گنبد پر نہیں ہے، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ شاہین بننا ہے تو نے، طوطا نہیں بننا جو پنجرے کے اندر بند ہوتا ہے، شاہین بننا ہے۔ آپ نے پہلے الفاظ دیکھے، تیرے صوفے ہیں افرنگی۔ ان الفاظ کو پڑھ کر کبھی آپ کے ذہن میں کوئی آیت آئی قرآن مجید کی؟ سورہ مطففین، ان الابرار لفی نعیم، اللہ فرماتے ہیں ابرار جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، صوفوں پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کی چہروں کی حشاشیت اور بشاش سے تمہیں محسوس ہوگا یہ نعمتوں والے ہیں، چہرے اتنے خوبصورت ہوں گے ان کے۔ صوفے کہاں ملیں گے ہمیں؟ ہمارے لیے وعدہ کیا تھا اللہ نے، علی الارائک ینظرون، یہ اریکہ صوفوں پر بیٹھیں گے جنت میں جا کر۔ ہم نے کہا نہیں، میڈ ان جاپان، میڈ ان جرمنی، یہ لے آؤ صوفے گھروں کے اندر سجاؤ ان کو، وہ جنت کا مزہ دنیا میں لے لو۔ میں جاتا ہوں لوگوں کے گھروں میں، ڈرائنگ روم دیکھتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ ایک ڈرائنگ روم کے اندر ہم نے اتنا خرچہ کیا ہوتا ہے، اتنے ہم نے لگژری ماحول بنایا ہوتا ہے، جس سے پتہ نہیں شاید کسی کا ایک غریب کا ایک گھر بن جائے، جس سے ہم نے اپنے صرف صوفوں کو، تیرے صوفے ہیں افرنگی۔ اسی منظر کو دیکھ کر ایک شاعر نے یہ بھی کہا، 2 دن کی تن آسانی کے لیے تقدیر کا شکوہ کون کرے، رہنا ہی نہیں جب دنیا میں دنیا کی تمنا کون کرے۔ یہ تن آسانی تو وہ کرے نا جس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہو۔ قوم سمود کے بارے میں آپ پڑھیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایسے بناتے ہیں جیسے ہمیشہ رہنا، انہوں نے ہمیشہ رہنا۔ کون رہا ہے آج تک ہمیشہ؟ سکندر بھی گیا ہے تو خالی ہاتھ گیا تھا، کہا 2 دن رہنا دنیا کے اندر۔ حضور یہی فرمایا کرتے تھے، میں مسافر بندہ مینوں کی دنیا دے نال، آج ادھر کھڑا ہوں کل کہیں اور۔ آخری سلائیڈ ہے اسی موضوع کے اوپر، موضوع پھر ہمارا یہ ختم ہو جائے گا۔ اقبال نے ایک اور جگہ پر مومنوں کو، مسلمانوں کو جھنجھوڑا۔ اس نظم کا نام ہے ابو العلا معری، بال جبرائیل میں ہے۔ یہ ابو العلا معری ایک شاعر تھا، ایک فلسفی تھا، گوشت نہیں کھاتا تھا، ویجیٹیرین تھا، گوشت نہیں کھاتا تھا۔ اس کے اوپر ایک نظم ہے، ذرا سمجھیے گا۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری گوشت نہیں کھاتا تھا، پھل پھول سبزیاں وغیرہ پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، بھونا ہوا تیتر، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات، کہ بھونا ہوا تیتر دیکھے گا دل کرے گا، اسمیل آئے گی، کیا پتہ کھا ہی لے۔ یہ خوانے تر و تازہ معری نے جو دیکھا، جب اس نے دیکھا اس کو، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو۔ اب شاعر آدمی تھا، مزاج ادیبانہ، تو اس تیتر کو مخاطب ہوا، تیتر کو جو مرا ہوا ہے، بھنا ہوا، اسے کہتا ہے ذرا یہ تو بتا تیرا وہ گناہ کیا تھا، یہ ہے جس کی مکافات۔ کس گناہ کی سزا ملی ہے تینوں؟ تینوں پہلے ذبح کیتا گیا، شکار کیتا گیا، بھنیا گیا تینوں، اور کیڑی سزا ملی تینوں؟ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تینوں نہیں کدی سوچ آئی میں شاہین بنا؟ تو تتر ہی رہا ساری زندگی، چھوٹا سا ہی رہا ساری زندگی، کبھی تو نے اڑان نہیں بھری شاہین کی طرح، شاہین کو کاپی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، اللہ کا یہ اصول ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ سب سے بڑا جرم جو ہے نا وہ ضعیفی ہے، اپنے آپ کو کمزور کرنا، کمزور سمجھنا، کمزور بنانا۔ کہا یہ ضعیفی کے جرم کی سزا ہے مرگ مفاجات۔ مرگ مفاجات کہتے ہیں اچانک موت، اچانک مرنا۔ یہ جو تیرے ساتھ ہوا ہے نا، یہ تیری ضعیفی کے، کوئی پکڑ کر دکھائے شاہین کو، شاہین کا کوئی شکار کر کے دکھائے، تو کیوں نہیں شاہین بنا؟ تیرے ضعف کا، تیرے ضعیف ہونے کا یہ تجھے سزا ملی ہے، اچانک موت۔
اچھا یہ اچانک موت آج کل کیوں ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں پیچھے، آج کل کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے انسان کو؟ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. ابھی صبح لڑکا دیکھا ہے اور فجر کی نماز وار سے اٹھا ہے، اچانک گرا ہے، فوت ہو گیا ہے، کیا ہوا؟ کہتے ہارٹ اٹیک. یہ مرگ مفاجات کیوں ہوئی جا رہی ہیں اب ہمیں؟ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آپ کا میرا رہن سہن ایسا ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے کہ پھر مرگ مفاجات ہی رہ جاتی ہے. کوئی اعلیٰ مقصد کے لیے موت نہیں ہوتی. پھر بیڈ سے اٹھتا ہے، گرتا ہے اور چارپائی پہ پہنچ جاتا ہے انسان. یہ مرگ مفاجات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحت جسمانی اعتبار سے بھی اور نفسیاتی اور ایمانی اعتبار سے بھی صحت مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ احباب کا بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.